السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ محترم سامعین کرام، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 6، 7، 8 یہ چند آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے اوپر احسانات اور انعامات کیے ان کو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو یاد دلایا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کیا۔ سامعین کرام، یہاں پر بتلانے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف بنی اسرائیل کے اوپر نعمت نہیں فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اوپر بھی انعام و اکرام فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام و اکرام ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہے جو بالکل بے دست و پا اور لاچار ہے اس روئے زمین پر، جو بول نہیں سکتے ہیں، سوچ نہیں سکتے ہیں، اپنے دل کی باتوں کو لوگوں تک پہنچا نہیں سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو انسان بنایا ہے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے اور جس کا شکریہ ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا، انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں بنایا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے ہمارے اوپر۔ تو یہاں پر جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، یہ اصل بنی اسرائیلیوں کے اوپر جو انعامات کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے تناظر میں جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کی ہیں، ہم ان نعمتوں کے اوپر غور و فکر کریں کہ اللہ نے ہمارے اوپر بھی نعمت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر نعمت کی ہے اس نعمت کو یاد کرو۔ اذ انجاکم من آل فرعون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو آل فرعون سے نجات دیا، یعنی فرعون سے اور آل فرعون سے نجات دیا۔ کیسے نجات دیا؟ وہ لوگ تم کو بہت سخت عذاب دیتے تھے، یسومونکم سوء العذاب، تم لوگوں کو بہت سخت عذاب دیتے تھے۔ سامعین کرام، پورے بنی اسرائیلیوں کو مصر کے اندر بندی بنا لیا تھا، بندھک بنا لیا تھا، غلام بنا لیا تھا، قیدی بنا لیا تھا، اور جس طرح سے چاہتے تھے ان لوگوں کے اوپر تصرف کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ لوگ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، یعنی جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا، جو بھی بیٹا پیدا ہوتا تھا، ایک نجومی کے پیشن گوئی کے مطابق جو بھی بیٹا پیدا ہوتا تھا اس بیٹے کو وہ ذبح کر دیتے تھے، لڑکے کو ذبح کر دیتے تھے، بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور جو ان کی بچیاں پیدا ہوتی تھی ان کو نہیں مارتے تھے، بلکہ اس کو رکھ لیتے تھے اپنی چاکری کے لیے، نوکری کے لیے، غلامی کے لیے رکھ لیتے تھے، اس کو چھوڑ دیتے تھے، باقی رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر نعمت کی ہے ان نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کے ظلم سے تم لوگوں کو نجات دیا، اور آگے کہا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، بہت بڑا احسان اللہ نے کیا ہے جس کا تم شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرو گے تو نہیں کر سکتے، تمہارا کام یہ ہے کہ شکریہ ادا کرو۔ سامعین کرام، اللہ نے فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ جو باتیں ہوئی، یہ جو گھٹنا چکر ہوا، یہ جو سارے حالات بیتے کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کے ظلم کے پنجے سے نجات دیا، اس میں تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش ہے،
بہت بڑی آزمائش ہے، مطلب یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوئی تمہارے اوپر جس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اگرچہ تم شکریہ ادا کرنا چاہو تو بھی نہیں کر پاؤ گے، پھر بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تمہارے رب نے تم لوگوں کو آگاہ کر دیا. کیا آگاہ کر دیا؟ کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ اور زیادہ کرے گا. شکر گزاری کرو گے تو اللہ اور زیادہ کرے گا. جس قدر شکر گزاری کرو گے اللہ اسی قدر زیادہ کرے گا. لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ زیادہ کرے گا. کیا مطلب؟ جو شکر گزاری کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اس کی عافیت میں اضافہ فرماتا ہے. جو اس کے اوپر خیر و بھلائی اللہ نے کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے تم لوگوں کو آگاہ فرمایا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ زیادہ کرے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، اگر تم ناشکری کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تو نعمت چھینے گا ہی، دنیا میں تو نعمت چھینے گا ہی، آخرت میں سخت عذاب سے دو چار کرے گا. سامعین کرام، یہاں پر اس آیت کریمہ کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر مسلمانوں کو یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں موسیٰ نے کس کو کہا؟ اپنی قوم کے لوگوں کو کہا. لیکن اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے اوپر بھی بہت ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو گے تو نہیں گن پاؤ گے. اپنے جسم کے اوپر اگر غور و فکر کرو گے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں تم کو نظر آئیں گی. اپنے ارد گرد کے لوگوں پر نظر کرو گے وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں نظر آئیں گی. تمہاری خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی بے شمار چیزوں کو لگایا ہوا ہے. اگر اس کے اوپر غور و فکر کرو گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں نظر آئیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جو نعمتیں اللہ نے تم پر بخشی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ شکر اس طرح سے ادا نہیں کرنا ہے کہ اللہ نے بہت دیا ہے الحمدللہ، میں نے پہلے بھی بتلایا ہے. یہ تو شکر کرنے کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے، چھوٹا سا طریقہ ہے. شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، جو صحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازی ہے، جو قوت اور صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں لگانا ہے. مال اللہ نے دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا ہے. جس جگہ پر لگانے کا حکم ہے وہاں لگانا ہے. اس کے ذریعے سے صرف اپنا نہیں بلکہ اللہ کی مخلوقات کے بارے میں سوچنا ہے. سامعین کرام، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت و قوت دیا ہے، اس سے نہ صرف یہ کہ اللہ کے راستے میں اس کو لگانا ہے، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور کمزوروں کی بھی مدد کرنی اس طاقت سے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے تو اس علم سے نہ صرف یہ کہ اپنا فائدہ ہونا ہے، اپنی اصلاح ہونی ہے، سامنے والے کی بھی اصلاح ہونی ہے، لوگوں کی بھی اصلاح ہونی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے. اگر جو آدمی اس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ اس کو مزید نوازے گا. آپ کو یاد ہوگا صحیح البخاری کے اندر ایک طویل ترین قصہ ہے کتاب و احادیث الانبیاء میں کہ ایک کوڑھی، ایک گنجا اور ایک اندھا جو پچھلے زمانے میں پچھلی قوموں میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا. کوڑھی کا کوڑھی ٹھیک ہو گیا اور اللہ نے بے شمار اس کو نواز دیا فرشتے کے ذریعے سے. پھر وہ فرشتہ جو ہے گنجے کے پاس آیا، گنجے کا گنجاپن درست ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مال سے اس کو نواز دیا. اندھے کے پاس آیا، اندھاپن دور ہو گیا اور اللہ نے بے شمار مال سے اس کو نواز دیا. بعد میں اللہ نے ان کو آزمایا، اسی فقیر کو فرشتے کے بھیس میں بھیجا. کوڑھی نے ناشکری کی، نہیں دیا، کہا کہ نہیں یہ سب بڑا قرضہ ہے، یہ ہے وہ ہے، دس ہے دیٹ ہے، میں نہیں دے سکتا ہوں. پھر سے ویسے ہی حالت میں ہو گیا. گنجے کے پاس آیا، فرشتہ فقیر کے بھیش میں آیا، مانگنے والے کے بھیش میں آیا اور کہا کہ اللہ نے تم کو اس قدر نوازا ہے، پہلے تم گنجے تھے، اللہ نے تم کو درست کر دیا اور بے شمار مال سے تم کو اللہ نے نوازا ہے، کچھ گائے ہم کو دے دو. گنجے نے بھی کہا کہ نہیں، بڑی قرضہ ہے، یہ سب ہمارے باپ دادا کے زمانے سے سب چلا رہا ہے، ہم کیسے تم کو ایسے ہی چپ کے دے دیں گے. نہیں دیا، اس کا بھی وہی حل ہوا. لیکن اندھے کے پاس آیا تو اندھا نے کہا کہ ہاں میں پہلے اندھا تھا، اللہ نے نوازا ہے. یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تم ضرورت مند ہو، اس میں سے جو چاہو لے جا سکتے ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری ہے. جب اندھے نے ایسا کیا اللہ نے اس کو اور مزید نواز دیا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو کہا کہ وَإِسْتَأَذَنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے تم لوگوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ مزید اور زیادہ کرے گا. وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر
ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، کیا کہا؟ وقال موسیٰ نے کہا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، موسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اور اس روئے زمین کے تمام انسان مل کر کے بھی اللہ کی ناشکری اور نافرمانی کرنے لگ جاؤ تو فإن اللہ لغنی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے بے پرواہ ہے، تمہاری نافرمانیوں سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں قابل تعریف اور لائق ستائش ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری عبادتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، ہم تو صرف اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر تمام کے تمام انسان مل کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری میں لگ جائے، اس سے بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ دیکھیے ایک حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب باب تحریم الظلم حدیث نمبر 2577 پہ روایت کیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تمہارے پہلے لوگ اور تمہارے پچھلے لوگ جتنے بھی اس روئے زمین پر انسان آ چکے ہیں اور آنے والے اور جو ہیں، سب مل کر کے، جتنے بھی جنات ہیں انسان ہیں، سب مل کر کے تم میں سے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار آدمی کا دل ہے ویسا ان کا دل ہو جائے اور سب اللہ کی تقوی اور پرہیزگاری میں لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں ایک رتی بھی اضافہ نہیں ہونے والا ہے، کچھ بھی اضافہ نہیں، کوئی احسان نہیں ہے، وہ اس کا اپنا کام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم میں سے پہلے پچھلے جتنے بھی جنات و انسان ہیں جو آ چکے ہیں، جو آنے والے ہیں، تمام کے تمام مل کر کے تم میں سے سب سے برے آدمی کے دل کی طرح سے ہو جائے اور سب مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں پر کمر بستہ ہو جائے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں ایک رتی بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جن و انس، اے میرے بندو، تم میں سے جتنے بھی جنات انسان ہیں جو آ چکے ہیں، جو آنے والے ہیں، سب مل کر کے ایک میدان کے اندر جمع ہو جاؤ اور سب اپنی اپنی زبان میں اپنی اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھو اور ہر ایک کو اس کی ضرورت اور اس کے سوال کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے، پھر بھی اللہ کی بادشاہت میں بس اتنا ہی کمی ہوگی جیسے سمندر کے اندر انگلی ڈالو اور جتنا پانی آئے گا بس اتنا ہی کمی آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں۔ تو اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو انسان نیکی کر رہا ہے اس کا اجر و ثواب اس کو ملنے والا ہے، اور جو آدمی اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کا ہی بگڑ رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا